بیت المقدس مسجد اقصی فلسطین آج وہاں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور وہ احسان فراموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں تو جب اس علاقے پر فلسطین پر عیسائیوں نے قبضہ کیا اور ان کی حکومت آئی تو انہوں نے یہودیوں کو وہاں سے بے دخل کر دیا تھا، ایک یہودی کو بھی نہیں چھوڑا، اور جو ان کا ہیکل سلیمانی اور وہ جگہ تھی اس پر مٹی ڈال ڈال کے اس کو بند کر دیا گیا تھا، کسی کو اجازت نہیں تھی۔ یہ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احسان کرتے ہوئے یہودیوں کو کہا کہ تم بھی آیا کرو، جو تمہارا جو مقدس جگہ ہے وہاں تک آ کے دعا کیا کرو، ورنہ عیسائی ان کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اس وقت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر احسان کیا کہ جی ان کا بھی یہاں پر چونکہ ایک تعلق ہے، انبیاء کے ساتھ ایک نسبت تھی، لیکن کیا اس کو بھی یہ بھولے۔ بہرحال مختصر یہ کہ اس وقت یہ فتح ہو گیا، لیکن اس کے بعد 492 کے اندر پھر دوبارہ فلسطین پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تھا اور پورے علاقے پر، مسجد اقصی پر بھی پورے پر، اور 90 سال تک ان کا صہیونی طاقتوں کا قبضہ رہا۔ 492 ہجری اس میں قبضہ ہوا تھا اور 583 ہجری میں بیت المقدس دوبارہ فتح ہوا 90 سال کے بعد۔ اس کے اندر جو کردار ہے وہ جو جامع کردار ہے، جو زیادہ اہم اس میں خدمات انجام دی گئی، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماننے والوں کی ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پڑھیں، اس میں کون کون تھے جرنیل، کون کون کس طرح تھے اور ان کا تعلق کس سے تھا۔ تمام کا تعلق اولیاء اللہ سے تھا۔ محمود جو ہے یہ 549 سے لے کر 569 تک 20 سال کا دور اس کا رہا ہے، ہجری کی بات کر رہا ہوں، عیسوی نہیں، اور 569 میں یہ فوت ہو گئے۔ تو اب اس کے بعد پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کمان کو سنبھالا۔ سلال لشکر یہی تھے، اگرچہ بادشاہت ان کے بیٹے کو دی گئی تھی لیکن لشکر کے سالار یہی تھے۔ تو صلاح الدین ایوبی کیسے اتنے بڑے بنے؟ یہ حضور غوث الثقلین شیخ الانس والجنس حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعا سے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 سفر بغداد سے باہر کیے ہیں، ان میں سے جو ایک سفر ہے وہ کردستان جو علاقہ ہے بغداد میں، اس کا سفر کیا ہے۔ وہاں نجم الدین ایوب ان کی دعوت پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے، اور وہ پورا علاقہ عیسائی تھے، عیسائیوں کا علاقہ تھا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کی برکت سے جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو نجم الدین ایوب نے اپنے بیٹے صلاح الدین کو، جن کی عمر اس وقت 10 سال کی تھی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے کر آئے، کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں کہ یہ اپنے وقت میں کام کرے، دین کی خدمت کر سکے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا بیٹا فاتح اعظم ہوگا، مجاہد اعظم ہوگا، اور ایک وقت ہوگا ان سے بڑا کام ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، اعلان اولیاء۔ تو یہ آپ کی دعا کی برکت سے صلاح الدین ایوبی کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ اس کے دور میں، محمود کے دور کے اندر بھی، پہلے ان کے والد نجم الدین ایوب سالار تھے،
لشکر کے، اس کے بعد پھر یہ بنے اور بڑھ چڑھ کر حصہ ملایا ہر جگہ۔ تو صلاح الدین ایوبی نے 20 سال اس میں محنت کی اور 583 کے اندر بیت المقدس فتح ہوا اور 589 ایک کم 90 کے اندر صلاح الدین ایوبی کا وصال ہو گیا تھا۔ 20 سال انہوں نے یہ فوج کی کمان کو سنبھالا ہے، 569 سے لے کر 589 تک۔ تو یہ فلسطین اس وقت بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماننے والوں نے فتح کیا تھا۔